اس کو پازیٹیو میں بھی تاریخی دن کہہ سکتے ہیں اور نیگیٹو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسے دن بھی تاریخی ہوتے ہیں جو کہ جن کو ہم کو یاد کرتے ہوئے بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا دن بھی اسی طرح کا تاریخی دن ہے جس کو یاد کرتے ہوئے دکھ اور تکلیف ہوا کرے گی. سر اس کے اوپر انپٹ دیں گے پارلیمانی کمیٹی میں یا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، جو بھی اس میں جو وہ ہوگا پارٹی سے انسٹرکشنز لے کے، مگر 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ آج میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں. سر امریکہ کی 300 سالہ تاریخ میں شاید 25 امینڈمنٹس آئیں، اور ہماری جو ہے وہ 13 مہینے کی تاریخ میں یہ دوسری امینڈمنٹ ہو گئی، اور یہ آج ہم 27ویں ترمیم کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑے ہیں. سر جب 26ویں ترمیم یہاں پہ لائی گئی تھی، 26ویں ترمیم سے میرے بہت سارے دوست اتفاق نہیں کرتے. علی ہے میرا بھائی ہے یہ بھی، اور ان کی پارٹی وہ اتفاق نہیں کرتی. 26ویں ترمیم جو پرپوز ڈرافٹ تھا اس کا 56 کلازز تھے، اور ہم نے اس میں بات کر کے یہ اگست کے آخر میں یا سپٹمبر کے شروع میں جو ہے نا یہ کہیں پہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا، جس میں جو ہے نا اس کو لے ہونا تھا اس دن، مگر لے جب ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد لے نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا. سر جو چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 26ویں ترمیم میں گو کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی بھی ہر طرح سے ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی، مگر وہ نہیں مانتے، نہ مانے بالکل، مگر کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ ہر طرح سے ہم شریک رہے، اور اس شرکت کے بعد اس کو ریفائن کر کے ہمارے خیال میں ممکن ہے کہ اس سے بھی اتفاق نہ ہو بہت ساتھیوں کو، مگر ہم نے ریفائن کر کے اور وہ دستور کا حصہ بنایا 26ویں ترمیم کی شکل میں. سر آج صرف 13 مہینے کے اندر ہم اس کو ریورس کرنے جا رہے ہیں. جن چیزوں کو ہم ریورس کر رہے ہیں اس میں کم از کم اگر پی ٹی آئی اس کو اپنے ساتھ اس میں شرکت کو تسلیم نہیں بھی کرتی، وہ ان کی مرضی ہے، مگر 3 لوگ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے جو کچھ ہوا تھا وہ اس میں ہم سارے شریکار تھے، اور یہ کسی ڈائلاگ کے نتیجے میں ہوا تھا. تو کیا یہ ڈائلاگ کے نتیجے میں جو کچھ ہوا تھا، کیا اس کو ہم اس ترمیم کے اس 27th امینڈمنٹ کے ذریعے ہم اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً جو ہے وہ اس کو ریورس کیا جا رہا ہے. تو اس ڈائلاگ کے نتیجے میں جو کمٹمنٹ ہم سمجھ رہے تھے، یا اس جو سیاسی شرافت کا ہم نے مظاہرہ کیا تھا، اس سیاسی شرافت کا جو ہے وہ آج کیا نتیجہ نکلا ہے کہ جیسے ہی آپ کے نمبرز بڑھے ہیں، اور وہ نمبرز بھی ایک ڈسپیوٹڈ طریقہ کار کے نتیجے میں بڑھے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ نے نمبر بڑھا کے، اور اس کے بعد جو ہم جس نتیجے پہ 5 ہفتے کی یا 6 ہفتے کے ڈائلاگ کے نتیجے میں پہنچے تھے، اس کو آپ نے آج 1 گھنٹہ پہلے جب یہ لے کیا ہے اس کو ریورس کر دیا ہے، اور اس کے بعد آپ اگلے 2 دن میں اس کو اسی میجورٹی کے بل پہ جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ طریقے سے آئی ہے اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو ریورس کرنے جا رہے ہیں. تو ہم جو کہ اس 26ویں ترمیم کو اون کرتے تھے، جے یو آئی پاکستان جو اس 26ویں ترمیم کو اون کرتی تھی، ہم آج کہاں کھڑے ہیں مجھے اپنے مقام کی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے اس مقام کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جس سیاسی شرافت کا مظاہرہ ہماری طرف سے یا آپ سب کی طرف سے کیا گیا تھا، اس کا کیا بنا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دی مومنٹ آپ کے نمبر بڑھے، آپ نے اس کو آج ریورس کرنے کی طرف چلے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ بات کسی سیاسی معاملات میں نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ جو ہے وہ خراب بات جو کہ ہم نے اتنی جدوجہد کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچائی تھی آج نہیں ہو سکتی. کیا اس کے بعد جو کچھ آج جے یو آئی پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا اس کے بعد
JUI پاکستان اس 26th امینڈمنٹ کو اون کرے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو میری پارٹی نے آنسر کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو سیاسی دھوکہ کیا گیا اس طرح سے اس کو کیا اون کیا جائے گا کہ ہمارے ساتھ 26ویں ترمیم میں 5 ہفتے تک بلاول صاحب بھی بیٹھے رہے, طارر صاحب بھی بیٹھے رہے, ایون میاں صاحبان بھی اس میں بیٹھے رہے, اور اس کے بعد نتیجہ نکلا 26ویں ترمیم کی شکل میں, ایون PTI کے اکثر دوست بیٹھے رہے, اس 26ویں ترمیم کا جو نتیجہ نکلا اس کو آج ریورس کیا گیا. اور آپ ریورس ٹھیک ہے آج کر لیجئے, مگر اس کے ساتھ لیجیٹیمیسی کبھی بھی اٹیچ نہیں ہوگی. اس کے بعد آج کے بعد جو ہمارے ساتھ 26ویں ترمیم میں کیا گیا, اس کے بعد کیا کوئی آپ کے لیے آپ کے ساتھ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی اعتماد کر سکتا ہے؟ واڈا صاحب موجود نہیں ہیں. واڈا صاحب نے کہا کہ اس کے بعد 28ویں ترمیم آئے گی. اللہ کرے گا آپ کی جو میجارٹی مزید بڑھ جائے گی, اسی طرح کی جو آپ نے امینڈمنٹس لائیں عدلیہ میں جس طرح سے آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, لگتا ہے کہ اس کے بعد ہم میں سے کوئی اس ایوان میں نہیں ہوگا, مگر اس کے بعد اس کو بھی ریورس کیا جائے گا, اور ریورس کر کے آپ اس حد تک لے جائیں گے جس میں 73 کا آئین جس کا آپ کی پارٹی کریڈٹ لیا کرتی تھی, شاید وہ کریڈٹ آپ کے پاس نہیں رہے گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ کریڈٹ جو 1973 کے آئین کی شکل میں وہ لیا کرتی تھی, اب وہ کریڈٹ اس کا نہیں ہے. میں اپنے لیے اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 26th امینڈمنٹ کے نتیجے میں جو کریڈٹ ہم لیا کرتے تھے وہ آج باقی نہیں رہا. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, آپ اس میجارٹی کے بنیاد پہ جو کہ میجارٹی کسی اور طرح سے حاصل کی گئی, جس طرح سے مرضی جو ہے آئین کا حلیہ بگاڑیے. یہ آئین جو ہے یہ نسلوں کے لیے ہوتے ہیں, یہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتے, شخصیات کے لیے نہیں ہوتے. آپ نے اس کو شخصیات کے لیے اس دستور کو بنا لیا ہے, آپ اس کو جس طرح سے مرضی لے کے چلیے, مگر جو ہے نا آج کا یہ تاریخی دن یہ نیگیٹو حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. Before I give the floor to